بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے منشیات کے حوالے سے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی FIR کے حوالے سے، بیلز کے حوالے سے، مختلف جو دیگر قانونی مسائل تھے ان کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ قانون انسدادی منشیات کے حوالے سے ہے۔ نشہ ایک لعنت ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے، اور اسی وبا نے بہت سی نسلیں وہ تباہ کر دی ہے۔ نوجوان ہمارے اس نشے کے شکار ہو گئے ہیں، اور گزشتہ روز اعداد و شمار جو جاری ہوئے تھے، ہمارے حکومت نے، پاکستان کی حکومت نے جو اعداد و شمار جاری کیے تھے وہ نہایت ہی خطرناک اعداد و شمار ہے، اور تقریباً جو 46% ہمارے یوتھ ہے یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر، جو ہمارے منسٹر صاحب ہیں پارلیمنٹ کے فلور پہ اس نے کہا تھا کہ 46% آف یوتھ یہ نشہ کا استعمال کرتے ہیں، چرس پیتے ہیں، آئس پیتے ہیں، افیم استعمال کرتے ہیں، اس قسم کے مختلف نشوں کے وہ شکار ہے۔ تو اس نشے نے ایک انتہائی خطرناک صورت اختیار کر لی ہے۔ مختلف اوقات میں قوانین بنتے رہتے ہیں، پاکستان میں بھی اس حوالے سے پہلے سے بھی قوانین موجود ہے، مستقبل میں بھی اس میں قانون سازی کا امکان ہے، اور ابھی حال ہی میں اس میں بہت ساری امینڈمنٹس ہوئی ہیں انہی نارکوٹکس کے قوانین میں۔ پہلے سے جو نارکوٹک سبسٹانس کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹانس ایکٹ موجود تھا، اور 18 امینڈمنٹ کے بعد پھر یہ پروونشل چیپٹر بن گیا اس حوالے سے قانون سازی۔ تو آج ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ مختلف پروونسز میں پاکستان کے کیا اس میں ترامیم ہوئی ہیں، اور پہلے سے جو قوانین تھے وہ کیا تھے۔ تو پہلے جو قوانین تھے نارکوٹکس کے حوالے سے، اس میں ہم بات کریں گے کہ جو پہلے سے کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹانس ایکٹ جو موجود تھا، تو سیکشن 4 میں پہلے سے یہ تھا کہ اگر کوئی کاش کرتا ہے تو اس کے لیے سزا پھر سیکشن 5 میں کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹانس ایکٹ میں وہ دی گئی تھی۔ اسی طرح اگر کوئی نارکوٹکس کا کاروبار کرتا ہے، فار ایگزامپل افیم، چرس اور دیگر یہ جو نشہ آور چیزیں ہیں، ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، ٹرانسپورٹیشن کرتا ہے، کسی بھی قسم کے اس میں ملوث ہے، تو اس کے لیے بھی پھر سزائے وہ سیکشن 9 میں وہ تجویز کی گئی ہے۔ لیکن اس مزید آگے بڑھنے سے پہلے جو ریلیونٹ سیکشن ہے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے وہ پڑھنا چاہوں گا کہ جو ابھی امینڈمنٹس ہوئی ہے ہمارے KP میں، خیبر پختونخوا میں، اس حوالے سے انتہائی بہترین قانون سازی انہوں نے کی ہے۔ اگرچہ کچھ اس پہ وکلاء صاحبان کے اعتراضات تھے، ہمارے بار کونسل کے ہمارے ممبران کے، پورے KP کے وکلاء کے، کہ چند خامیاں اس میں تھی جو وکلاء سے مشاورت کے بغیر یہ قانون پاس کیا گیا تھا، تو چند خامیاں اس میں رہ گئی تھی۔ لیکن بہرحال حکومت کی جو ابھی کمیٹی بنی ہے وکلاء کے ساتھ، اس میں یہ ہے کہ یہ خامیاں اس سے وہ دور کریں گے۔ لیکن جو قانون بنا ہے، جو بل پاس ہوا ہے، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ اسی بل میں کیا سزائیں جو ہیں وہ منشیات کے کاروبار کرنے والوں کے لیے تجویز کی گئی ہے۔ اس میں سزائے موت سے لے کر 10 سال قید اور یہ 5 سال قید اور جرمانے کی سزا، یہ مختلف سزائیں ہیں، تو یہ عمر قید، یہ ساری اس میں شامل ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم آج اس مختصر ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے 5 سیکشن جو ابتدائی ہے، سیکشن 4 ہے، 5 ہے، 6 ہے، 7 اور 8 اور 9، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے لاتا ہوں جو سیکشن 4 ہے، کہ اگر کوئی اس قسم کی وہ نشہ آور پودے یا فصل کاش کرتا ہے، اس کے لیے پھر کیا سزا ہے، تو وہ دی گئی ہے ہمارے یہ سیکشن 5 میں یہ دی گئی ہے، اور سیکشن 5 میں اس کی کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹانس ایکٹ میں اس کی سزا یہ ہے کہ whoever contravenes the provision of section 4 shall be punished with imprisonment which may extend to 7 years or with fine or with both۔ یعنی اگر کوئی اس قسم کی افیم کاشت کرے گا، یہ اس فصل کی پیداوار اگائے گا، تو اس کے لیے پھر کیا سزا ہے، وہ پھر ہے کہ 7 سال قید ہے، جرمانہ ہے اس میں، یا دونوں بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، نہایت ہی اہم جو اسی انسدادی منشیات کے حوالے سے سیکشن 6 جو ہے، جو ہمارے ینگ لائرز ہیں یا ہمارے ویورز ہیں وہ جاننا چاہیں گے کہ سیکشن 6 جو ہے وہ نہایت ہی امپارٹنٹ ہے، اور اس میں یہ پورا ڈیٹیل دیا گیا ہے، اور مختصر سا سیکشن ہے، لیکن اس میں پورا ان چیزوں کو جمع کیا گیا ہے کہ جو چیزیں قانونی انسدادی منشیات کے زمرے میں آتی ہے، اور اس کی سزا پھر سیکشن 9 میں یہ دی گئی ہے۔ تو میں یہ جو ریلیونٹ ہے سیکشن 6 KP خیبر پختونخوا نارکوٹک سبسٹانس کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹانس ایکٹ جو ہے کہ سیکشن 6 پروہیبیشن نارکوٹک سبسٹانس، no one shall produce, manufacture, extract, prepare, possess, offer for sale, sell, purchase,
distribute, deliver on any term whatsoever, transport, dispatch any narcotic substance except for medical, scientific or industrial purpose in the manner and subject to such condition as be specified by or under this act. یہ سیکشن 6 ہو گیا. اس میں یہ ہے کہ کوئی مینوفیکچرنگ بھی نہیں کرے گا, اس کو کشیدہ بھی نہیں کرے گا, اس کو تیار بھی نہیں کرے گا, اس کی ٹرانسپورٹیشن بھی نہیں کرے گا, جو نارکوٹک سبسٹانس جو ہے وہ اس کی. اور سیکشن 7 میں پھر یہ دیا گیا ہے کہ بین الصوبائی جو اس کی آمد و رفت ہے اس کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ no one shall bring into the province or bring out of the province, ٹرانسپورٹ ود ان دا پروونس, جو 3 ہے سب کلاس سی اس میں ہے کہ صوبے کو بھی کوئی ٹرانسپورٹیشن اس کی نہیں کرے گا, صوبے سے باہر بھی نہیں کرے گا, اور ود ان پروونس بھی نہیں کرا. یہ 7 ہو گیا. اور جو سیکشن ہے سیکشن 8 اور ریلیونٹ ہے, اور اس کے بعد مختصر سی سیکشن 9 میں پڑھوں گا. وہ نہایت ہی امپورٹنٹ ہے کہ سیکشن 9 جو ہے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ 9A کیا ہے, B کیا ہے, C کیا ہے, اور اس میں پورا ڈیٹیل ہے. لیکن اس سے پہلے جو ہے یہ سیکشن 8 پروہیبیشن آن ٹریفکنگ اور فائنانسنگ دا ٹریفکنگ آف نارکوٹک سبسٹانس ایٹسیٹرا. نو ون شیل آرگنائز, مینیج, ٹریفک ان or finance the transportation, manufacturing or trafficking of any narcotic substance, or B, use violence or arms of committing or attempt to commit an offense punishable under this act. تو یہ پروہیبیشن آ گیا. ابھی آگے اس کی سزائیں ہیں. سزا کیا ہوگی؟ نارکوٹک سبسٹانس ایکٹ کی جو سیکشن 9 ہے وہ سزائیں بتاتی ہے کہ کتنی مقدار کی کتنی سزا ہے. اگر بالفرض کہ کوئی شخص یہ جو سیکشن 6 میں جو منع کیا گیا ہے جن چیزوں سے, یہ سیکشن 9 میں اس کی پھر سزائیں ہیں. اگر اسی نارکوٹکس کی مقدار کتنی مقدار ہو کہ 9A لگے گا, کتنی مقدار ہو 9B لگے گا, اور کتنی ہو 9C لگے گا. تو یہ پنشمنٹ سزائیں دی گئی ہیں سیکشن 9 میں. یہ ریلیونٹ میں پڑھتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ سیکشن 9 whoever contravenes the provision of section 6, 7 and 8 shall be punished with A, جسے 9A بھی کہتے ہیں, imprisonment which may extend up to 2 years or with fine or with both if the quantity of the narcotics drug substance or controlled substance is less than 50 gram. یہ سیکشن 9A اس میں یہ ہے اگر 1 گرام سے لے کر 50 گرام تک اس میں اس کی مقدار ہو, ملزم سے پکڑی جائے تو اس کی سزا کتنی ہے؟ یہ 2 سال تک اس کی سزا ہے, جرمانہ ہے, یا دونوں بھی ہو سکتے ہیں. اور آگے پھر ہے دیا گیا ہے سیکشن B. اگر سیکشن B میں پھر یہ ہے اگر 50 گرام سے پھر مقدار زیادہ ہو جائے تو, اور اس کے حوالے سے پھر دیا گیا ہے کہ کتنی اس کی سزا ہوگی. سیکشن B, imprisonment which may extend up to 3 years and with fine which may extend up to rupees 1 lakh but shall not be less than rupees 50,000 if the quantity of the narcotic substance exceeds 50 grams but does not exceed 100 grams. اگر 50 اور 100 گرام کے درمیان نارکوٹک سبسٹانس جو چرس ہے یا افیم ہے اس کی جو مقدار ہو گئی کہ اگر وہ 50 گرام سے لے کر 100 گرام تک ہے تو اس کی سزا پھر ہے 3 سال اس کی سزا ہے, جرمانہ ہے اس میں, اور جرمانہ کی مقدار ہے 1 لاکھ. تو 50 گرام سے لے کر 100 گرام تک اگر اس کی مقدار ہو نشہ اور چیزوں کی مقدار, اور یہ پکڑی جائے کسی کے ساتھ تو اس کی سزا پھر ہے 3 سال قید ہے اس میں, اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہے, اور ساتھ ساتھ اس میں 50,000 روپے جرمانہ بھی ہے. 50,000 سے کم نہیں ہوگا, یعنی 1 لاکھ زیادہ سے زیادہ حد ہے جرمانے کی, اور 50,000 سے کم نہیں ہوگا جرمانہ. اسی طرح جو اس میں 9C ہے, 9C, اور جس میں یہ سزا پھر اور زیادہ, جتنی مقدار اس کی زیادہ ہو جاتی ہے اتنی سزا بھی زیادہ ہو جاتی ہے. So 9C, imprisonment which may extend up to 7 years and with fine which may extend up to rupees 3 lakhs
बट शैल नॉट बी लेस देन ₹1 लाख। ये अगर ज़्यादा हो जाए मिकदार इसकी, कितनी मिकदार होगी? ये 100 ग्राम से एबाव जो है, 100 ग्राम चरस है फॉर एग्ज़ाम्पल, और 100 ग्राम से लेकर 1000 ग्राम तक, इसमें 100 हो गया, 200 हो गया, 300 ग्राम हो गया, 400 हो गया, 1 किलोग्राम तक जब ये हो जाए तो इसमें फिर 7 साल सज़ा है, जुर्माना है, और जुर्माना है 3 लाख तक उसमें ये जुर्माना है। तो ये हो गया सेक्शन 9C। अभी आते हैं सेक्शन 9D जो अभी न्यूली इंसर्ट हुआ है हमारे खैबर पख्तूनख्वा में, उन्होंने इंसर्ट कर दिया है। और सेक्शन D जो है इसकी मिकदार भी बताई गई है कि कितनी मिकदार होगी, सज़ा कितनी होगी। तो 9D में है ये 1 किलो से अगर ज़्यादा मिकदार किसी के साथ पकड़ी जाए, चरस की या अफीम की या हेरोइन की, 1 किलो से बढ़कर जितनी भी आगे फिर हो, तो उसके लिए फिर सज़ाए मौत है। सज़ा जो तजवीज़ की गई है सज़ाए मौत है या 14 साल कैद है, और उसके साथ साथ 10 लाख रुपए जुर्माना है। और ये मैं आपको ये रेलिवेंट सेक्शन ये भी पढ़ लेते हैं कि ताकि ये जो हमारे यंग लॉयर्स हैं वो इस हवाले से क्लियर हो जाए कि 9D की क्या वो इसमें लिखा गया है। तो 9D, डेथ, imprisonment for life or imprisonment for a term which may extend to 14 years and with fine which may extend be up to ₹1 million and not less than 5 lakhs if the quantity of narcotic substance exceed the limits of 1 kilogram। तो अगर 1 किलोग्राम से ज़्यादा उसकी वो मिकदार हो जाए तो उसमें फिर सज़ाए मौत है, उम्र कैद है, और 14 साल सज़ा है या 10 लाख रुपए जुर्माना है। ये डिपेंड करेगा मिकदार पर। अगर 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो तो 14 साल भी हो सकता है, लेकिन अगर मिकदार जो ही ये ज़्यादा हो जाती है तो इसकी फिर सज़ाए मौत भी हो सकती है। तो दोस्तों ये आज हमारा था नारकोटिक्स के हवाले से इंतहाई इम्पॉर्टेंट ये 4 सेक्शन 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये आज हमने पढ़ ली है। इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो दीगर इसके सेक्शन हैं। सेक्शन 10 है, जो आपको मालूम है कि आजकल जो आइस का जो नशा है और जिसने